دیکھنے والے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اور پر اثر لوگوں کی 7 عادات بک کے حوالے سے 2 ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہیں، اور یہ ویڈیو انہی 2 ویڈیوز کا اگلا حصہ ہے۔ وہ دونوں ویڈیوز آپ کو کیسی لگی ہیں، اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیں دوستو، چلتے ہیں اب اس ویڈیو کی طرف۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک باپ آیا جو کہتا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی سمجھ نہیں آتی، وہ میری بات ہی نہیں سنتا۔ میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ کسی دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ اس کی بات سن لیں کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ پہلے دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دوسرے ہمیں سمجھیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کو اس لیے نہیں سنتے کہ وہ ان کو سمجھیں، مگر اس لیے کہ وہ ان کو سنیں اور ان کا جواب دیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی ہر عمل کا وہی رد عمل ہو جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دیا تھا، یا پھر دوسرے بھی کسی کام کے بارے میں وہی رائے دیں جو وہ رکھتے ہیں یا رکھتے تھے۔ جیسے، اوہ، مجھے پتہ ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، مجھے بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہر ایک کو حالات کو دیکھنے کے لیے اپنی اینک فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ان کے حالات کو ان کی نظر سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے حالات کو ان کی نظر سے دیکھنے کو ایمپیتھیٹک لسننگ کہتے ہیں۔ ایمپیتھیٹک لسننگ سے میری مراد ہے کہ دوسرے کو سمجھنے کے ارادے سے سنا جائے، پہلے واقعی اس کو سننا اور سمجھنا، اس کے فریم سے چیزوں کو دیکھنا اور محسوس کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اسے ایگری کرنے لگیں، مگر یہ ہے کہ آپ اس کے مسئلے کو مکمل طور پر گہرائی سے اور جذباتی طور پر سمجھ کر اپنی رائے یا مشورہ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10% بات ہم زبان سے کرتے ہیں، جبکہ 30% ہماری آواز اور 60% ہمارے جسم کے باقی اعضاء بات کرتے ہیں۔ اور ایمپیتھیٹک لسننگ یہ ہے کہ ہم کانوں کے علاوہ دل سے دوسروں کی باتوں کو سنیں تاکہ ان کا مطلب سمجھ سکیں۔ ایمپیتھیٹک لسننگ بہت طاقتور چیز ہے جو کہ آپ کو سارا ڈیٹا دے دیتی ہے۔ دوسروں کو اپنی اینک سے دیکھنے کے بجائے آپ دوسرے شخص کے اندر جو حقیقت ہے اس کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس طرح سے آپ اپنا ایموشنل بینک اکاؤنٹ بھی بھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرا شخص بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے جتنی توجہ آپ اسے دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب آپ کے اچھے سروائیول کے لیے بے حد ضروری ہے، اور آپ کو معاشرے کا ایک بہت اچھا اور مناصر کن فرد بنا دیتا ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ مل کر کسی کام کی تکمیل کے بارے میں کوئی پلان بنائیں تو وہ پلان ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کا اور دوسرے فرد دونوں کا فائدہ ہو۔ اگر آپ کا فائدہ ہوگا تو پھر اس کا نقصان ہے، اگر خالی اس کا فائدہ ہے تو پھر آپ کا نقصان ہے۔ اس طرح سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا پلان ایسا بنائیں جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ اس طرح سے رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ سینرجی، مطابقت۔ مطابقت ایک ایسی چیز ہے جس کی مدد سے ہم ایک دوسرے فرد میں پائے جانے والی مختلف عادات اور باتوں کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دوسرے شخص کی نظر سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ون ون اور سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ 2 ایسی عادات ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو مطابقت کی عادت اپنانا مشکل نہیں رہے گا۔ اگر مطابقت کی عادت کو آپ ذہن میں رکھیں تو آپ دوسرے لوگوں کے خلاف نہیں ہوں گے، یا دوسرے الفاظ میں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی دوسری مشکل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ایک طرف ہوں گے اور مشکل دوسری طرف ہوگی، اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مسئلے کو دیکھ اور حل کر سکیں گے۔ اسی مطابقت سے آپ دوسرے لوگوں کو اوپننیس اور ایک کھلا راستہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والی باتوں اور آئیڈیاز کو کھل کر بیان کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم آہنگی سے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ مطابقت کا مطلب یا نچوڑ یہ ہے کہ آپ
باہمی اختلافات کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی اختلافات کا آپ دوسرے لوگوں سے کہہ سکیں گے، اچھا آپ اس بات کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، چلیں میری بھی اس نظریے سے ان چیزوں کو دیکھنے میں مدد کریں۔ اس طرح سے دو مختلف قسم کے نظریات سے ایک مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے اور ایک تیسرا بہتر حل ڈھونڈا جا سکتا ہے جو کہ دونوں لوگوں کے فائدے میں ہو۔ پر اثر بننے کے لیے ایک اور اہم عادت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کرتے رہنا چاہیے، جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی طور پر بہتر بنانے کے لیے۔ مصنف نے اس کو شارپن دی سا کا نام دیا ہے۔ 7ویں عادت اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ آپ خود کو بہتر بناتے رہیں۔ جسمانی طور پر بہتر بنانے کے لیے اچھا کھائیں، مناسب طور پر آرام کریں، روزانہ ورزش کریں وغیرہ وغیرہ۔ ذہنی اور روحانی طور پر بہتر بنانے کے لیے آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، فطرت سے گفتگو کر سکتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ایسے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ کی روح کو تسکین اور سکون حاصل ہو۔ معاشرتی طور پر بہتر بنانے کے لیے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں، ان کو گہرائی سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے مسائل کو سمجھیں۔ اچھے اور میننگ فل کاموں میں خود کو لگائیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔